الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله جل جلاله ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هي العبادة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو آسمانوں کا، زمینوں کا، دن رات کا، اندھیرے اجالے کا اور تمام مخلوقات کا یک و تنہا بنانے والا، پیدا کرنے والا، سامنے والا، تھامنے والا، چلانے والا، کھلانے والا، پلانے والا، سلانے والا، تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور اس میں اس اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ آسمان و زمین کے اندر کوئی پتا اس کے علم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ زندگی اور موت کا مالک ہے، عزت اور ذلت اس کے خزانوں سے ہیں، رزق تقسیم کرنے والا اللہ ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اللہ پاک نے جو بھیجا ہے وہ اسے آزمانے کے لیے ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں یہ اللہ کے ساتھ کیسا ربط اور تعلق رکھ کر جیتا ہے، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اور سارا دین اسی کے گرد گھومتا ہے کہ بندے کا اور رب کا رشتہ کیا ہے۔ چونکہ یہ ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان کی آخری عشرے کی مبارک گھڑیاں ہیں، اور رمضان مبارک کا جو مقصود اور اصل مقصد ہے وہ اللہ اور بندے کے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ ویسے بھی دین جو ہے وہ دعا ہے، لیکن رمضان خصوصی طور پر اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ذکر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
کہ روزہ رکھنے کے ذکر کے ساتھ اس ذکر کو اللہ پاک نے جوڑا ہے کہ جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو ان سے کہیں فَإِنِّي قریب، میں انتہائی قریب ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی شہرگ سے زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر مانگتے کے مانگنے کے اعتبار سے اس کے مانگے کو اس کو عطا کرتا ہوں، دیتا ہوں، اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، اس کی دعا کو میں پورا کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے۔ لیکن ان میرے بندوں سے کہو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایک تو میری مانے اور ایک مجھے مانے، یہ دو شرطیں ہیں دعا کے لیے، کہ دعا میں ایک تو اس ذات کو ماننا ہے جیسے کہ اس کے ماننے کا حق ہے، اور دوسرا اس کی ماننا ہے جیسے کہ ماننے کا حق ہے۔ تو بہرحال جو آج عرض کرنا ہے، جو مقصود ہے وہ تو مانگنے کے اعتبار سے ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مانگنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، لیکن مانگنا مخلوق سے نہیں ہے بلکہ مانگنا اللہ سے۔ اس لیے کہ عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، اور دیتے ہوئے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا اذا لم يسأل اللہ یغضب، جب اللہ سے انسان دعا نہیں کرتا اور نہیں مانگتا، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ اور تمام عبادات کا نچوڑ، اس کا خلاصہ، اس کا لب لباب، اس کا مغز دعا ہے، دعا مخ العبادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے نماز سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم جب اچھی طرح وضو کر کے آؤ تو پھر تم اس طرح کھڑے ہو، ہاتھ اٹھاؤ، تکبیر کہو، فاتحہ پڑھو، رکوع کرو، قومہ کرو، پھر سجدے کرو، حتیٰ کہ پوری نماز سکھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد جب تم سلام پھیرو پھر تم اپنے اللہ سے مانگو جو تم مانگتے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ فاتحہ اتاری، اور یہ قرآن کریم کے شروع میں ہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام سورہ فاتحہ کا سورہ دعا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں مانگنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، یعنی فاتحہ دعا ہے، اللہ سے کیسے مانگا جائے یہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھایا ہے کہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے، یہ سورت دعا ہے۔ اور قربان دین کے کہ اللہ رب العزت نے جتنی نماز ہمیں عطا کی ہے یا ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ فرض ہو، وہ سنت ہو، وہ واجب ہو، وہ وتر ہو، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ ہے، ہر رکعت کے اندر۔ یعنی فرض کی 4 رکعتوں میں 2 رکعتوں کے اندر آپ فاتحہ کے بعد سورت پڑھتے ہیں، اور 2 میں فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت نہیں پڑھتے۔ فاتحہ اس میں بھی ہے، نفل کی ہر رکعت میں ہے، فرض کی ہر رکعت میں ہے، وتر کی ہر رکعت میں ہے، مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے، بچے پر بھی ہے، بوڑھے پر بھی ہے، جوان پر بھی ہے، مسافر پر بھی، مقیم پر بھی، اور فاتحہ دعا ہے۔ یعنی اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں اور اتنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر وقت مجھ سے مانگتا ہی رہے۔ بعض نے سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیا، بعض نے واجب قرار دیا۔ جس رخ سے بھی دیکھا جائے تو مقصود کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگا جائے، اور مانگنے کا طریقہ اللہ پاک نے خود سورہ فاتحہ میں بندوں کو سکھایا، اور اس مانگنے پہ اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ اس مانگنے پر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر جوتے میں تسمے کی ضرورت ہو اللہ سے مانگو، آٹے میں نمک کی ضرورت پڑ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنے والا بنا کر بھیجا، ہمیں مانگنا سکھایا کہ اللہ سے کیسے اپنی ضرورتوں کو اور اپنی چیزوں کو پورا کیا جائے اور لیا جائے۔ صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فلاں حاجت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے دعا مانگو۔ آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کوئی چیز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگی۔ آدم علیہ السلام جب انتہائی لاچار ہوئے تو دعا، نوح علیہ السلام دعا، یونس علیہ السلام دعا، ایوب علیہ السلام دعا، ابراہیم علیہ السلام دعا، اسماعیل علیہ السلام دعا، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام دعا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دعا، سلیمان علیہ السلام دعا، زکریہ علیہ السلام دعا، مریم علیہ السلام دعا، داؤد علیہ السلام دعا۔ قرآن میں جس کا ذکر آیا، جس نبی کا ذکر آیا، اس کے ساتھ دعا لگائی ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ دعا لگائی ہے۔ اور قرآن نے بتایا کہ نبیوں نے بھی اللہ سے مانگا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی جب ضرورت پیش آئے تو سب سے اونچی اور بڑھیا ہستیاں نبیوں کی ہوتی ہیں، جب نبی بھی مانگتے ہیں تو تم بھی مانگو، اور جب تم مانگو گے تو دیکھو نبیوں کے لیے شرائط اور تھیں، تمہارے لیے شرائط اور ہیں، ان کے ساتھ معاملہ اور تھا، تمہارے ساتھ ایک معاملہ اور ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا قصہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں گیا، دن بھر شکار کھیلتے 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 ایسا ہوا کہ وہ ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ تو پہلے تو یہ زمانوں میں یہ چیزیں ہوتی نہیں تھیں پہنچنے کے اعتبار سے، تو جب بچھڑ گیا تو اکیلے رہ گیا، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، ساتھی بھی نہیں، زاد و توشہ بھی نہیں، ساتھی بچھڑ گئے۔ تو یہ گھوڑا چلاتے چلاتے ایک ٹیلے پہ پہنچا، وہاں ایک چرواہا تھا، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ تو یہ اب چرواہے کو کیا پتا بادشاہ کیا چیز ہوتی ہے، بہرحال وہ اپنی دنیا میں مگن تھا، مست تھا۔ تو یہ آیا جب اس کے پاس تو اس کو کہا کہ میں بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا، یہ جو دیہاتی اور یہ پہاڑی لوگ ہوتے ہیں یہ ملنسار اور مہمان نواز ہوتے ہیں، دل کے بڑے کھلے ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، چونکہ منافقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں۔ تو اس نے اس کی آؤ بھگت کی، اس کو بٹھایا، بکریوں سے دودھ نکالا، گڑ تھا، اس کو گڑ اور روٹی اور وہ دودھ پلا پلو کے کھلا پلا کے بڑا خوش ہو گیا۔ اب بادشاہ کو مزہ بھی آیا، جب آدمی بھوکا ہو نا تو یہ مرغن غازی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، پھر تو روح کی سوکھی بھی جو ہے وہ بریانی سے عمدہ اور اعلیٰ بن جاتی ہے۔ وہ ہمارے ایک چاچا ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں ایک دفعہ پہاڑ پہ گیا، جو پہاڑ سے واپس آیا تو ہماری دادی رحمۃ اللہ علیہ کا بتا رہے تھے کہ اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے۔ میں اس کے پاس آیا، اس سے کہا کہ دے دے مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ کہنے لگے، اس نے کہا کہ بیٹا بھی صبر کرو میں بناتی ہوں۔ کہنے میں نے کہا جو تیار ہے وہ دے دو۔ کہنے لگے کہ اس وقت انہوں نے جو تیار تھا وہ مجھے میرے سامنے رکھا، اور سیدھا سادہ ساگ تھا اور مکئی کی روٹی تھی، کچھ اس طرح ذکر کیا۔ کہتے ہیں وہ لذت مجھے آج تک نہیں بھولی، وہ لذت مجھے آج تک نہیں بھولی۔ وہ بھوک تھی، وہ جو اس وقت اس کی کیفیت تھی، اس کیفیت کے اعتبار سے وہ کھانا یا وہ جو چیز تھی وہ ان کو یاد رہے گی۔ ایسے ہی بادشاہ جب انتہائی بھوک اور پیاس کے عالم میں اس چرواہے کے پاس پہنچا تو اس کا وہ جو سادہ سودہ کام تھا وہ اس کے لیے وہ شہنشاہی
اور بادشاہی کھانوں سے اعلیٰ اور افضل درجے کی چیز تھی۔ خیر جب بادشاہ خوش ہوا، بادشاہ نے کہا کہ تو نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں پہچانا ہے۔ کہا کہ میں اس پورے علاقے کا بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا اچھا بابا جی تم بادشاہ ہو، کہا لاؤ کوئی کاغذ واغذ لاؤ تمہیں میں انعام دوں۔ اب کاغذ دیہاتوں میں اور جنگلوں میں کہاں کاغذ؟ بہرحال ایک بڑے پیڑ سے اس نے پتا لایا، وہ پتا لے کے آیا اور بادشاہ نے اس پتے کے اوپر لکھ دیا۔ پہلے پتوں پہ بھی لکھائی ہوتی تھی اور درخت کی چھال پر لکھائی ہوتی تھی، ہڈیوں پر لکھائی ہوتی تھی، یہ پہلے زمانے میں ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے لوگ۔ تو پتے پر اس بادشاہ نے اس کو انعام کے طور پر 10 گاؤں کا مالک بنائے، 10 گاؤں کا مالک بنایا کہ بھائی میری طرف سے آپ اس کے بعد، یعنی 10 گاؤں کے نمبردار اور چودھری بن گئے۔ اچھا بادشاہ اتنی دیر میں اس کے وہ ساتھی بھی مل گئے، ملنے پر وہ خوش ہو گئے، بہرحال وہ لے کے چلے گئے بادشاہ کو۔ اب اس نے وہ پتا چادر پہ رکھا اور بنگڑا ڈال دیا، اب خوشی سے ناچ رہا ہے، میں 10 گاؤں کا مالک بن گیا، 10 گاؤں کو چودھری بن گیا، ناچ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک بکری ہے، اس نے وہ پتا کھا لیا۔ جب اس کی نگاہ پڑی کہ بکری نے پتا کھا لیا تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا اور رونا شروع کر دیا کہ بھائی میری بکری 10 گاؤں کھا گئی، میری بکری 10 گاؤں کھا گئی۔ اب یہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری بکری 10 گاؤں کھا گئی، میری بکری 10 گاؤں کھا گئی، 10 گاؤں کھا گئی، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ ایک دانا سمجھدار آدمی پاس سے گزرا، اس نے کہا کیا چکر ہے، بکری 10 گاؤں کیسے کھا گئی؟ اس نے اس کو قصہ بتایا کہ اس طرح یہ قصہ ہوا۔ تو اس نے کہا یہ رونے ہونے سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا، تم ایسا کرو کہ جمعے کے دن جو ہے شہر جاؤ، اس دن بادشاہ نماز میں آتا ہے مسجد میں، تو تم وہاں بیٹھ جانا، جب بادشاہ نماز پڑھ لے فارغ ہو اس وقت پھر فریادوں کی فریاد سنتا ہے، تم ان سے قصہ کر دینا، ان کو یاد آ جائے گا تو پھر تمہیں دوبارہ دے دے گا، لکھ کے دے دے گا۔ یہ اوپر جنگل سے اپنی چادر وادر اٹھائی اور شہر جہاں بادشاہ کو وہ جگہ بتائی تھی وہاں آ گیا۔ اب آیا کرتے کراتے خیر وہ جمعے کا دن اور بادشاہ کا آنا مسجد میں، یہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ اب بادشاہ نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے ہوئے وہ دعا مانگ رہا، اس نے ہی دیکھا، کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ دعا مانگے گا۔ کس سے دعا مانگ رہا ہے؟ کہا کہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ کہ اچھا یہ بھی مانگتا ہے؟ کہ ہاں یہ بھی مانگتا ہے، یہ بھی ضرورت مند ہے۔ اس نے کہا پاگل ہوں، یہ خود مانگتا مجھے کیا دے گا؟ جس سے یہ مانگتا ہے میں اس سے کیوں نہ مانگوں؟ یہ پل بھر کے اندر کی چیز ہے، جب کایا پلٹتی ہے دیر نہیں لگتی۔ یہ سیدھا سادہ انسان دیہاتی آیا نا حضور کے پاس، دیہاتی آیا حضور کے پاس، بکریاں چرانے والا تھا اور ادھر جنگ لگی ہوئی تھی، کفار کے ساتھ جنگ، میدان جنگ میں حضور مصروف تھے، اور اس کی بکریاں پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، اور یہ چھوڑ کر حضور کے پاس آیا اور کہا کہ یہ کیا قصے؟ انہوں نے کہا اسلام اور کفر کی جنگ ہے، مسلمان اور کافر لڑ رہے ہیں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اللہ رب العزت کو جو نہیں مانتے، اس کے فرامین کو پورا نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، اور ہم ان سے یہ کہتے ہیں ہم سے لڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر میں اسلام قبول کروں اور ان کفار کے ساتھ لڑوں اور میں مر جاؤں تو کہا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جنت۔ کہا گوار ہیں، میں نے ایمان قبول کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، میں آپ کی رسالت کی تصدیق، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، اور یوں اپنی چادر پھینکی اور تلوار لی اور کفار کے میدان میں گھس گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں اس سے بہترین اور کوئی عمل نہیں، ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر جنت، ادھر کلمہ پڑھا۔ ایک دیہاتی ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اچھا کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں۔ آپ سے واضح طور پر بات کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اسلام قبول کر لیا۔ فرمایا کہ اب کیا ہے؟ کہا نماز ہے، اور کیا ہے؟ روزہ ہے، اور کیا ہے؟ اتنی زکوٰۃ ہے۔ اچھا اگر میں یہ کر لوں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر تو نے یہ پورا کر لیا اور اس پر تجھے موت آئی تو جنت ہے۔ اس دیہاتی نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ اس پہ میں کچھ چیز بڑھاؤں گا نہ کم کروں گا، جو آپ نے بتایا ایسے ہی کروں گا۔ جب وہ چلا فلما ولا رجلا مدبرا، جب وہ پیٹ پھیر کے چلا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو اس کو دیکھو. تو یوں اس نے جب دعا مانگتے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ مانگتا مجھے کیا دے گا، میں جس سے مانگ رہا اس سے کیوں نہ مانگوں. اپنی چادر اٹھائی واپس چل پڑا. اب اور تو کچھ اس کو آتا نہیں تھا. چلتے چلتے ہی کہنے لگا کہ بادشاہ کے رب تو اس کو دیتا ہے تو مجھے بھی دے، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں محتاج ہوں. وہ مانگتے مونگتے چلتے چلتے دیہاتوں میں پہاڑوں میں چلتا رہا تو تھک کے ایک درخت کے نیچے اس نے اپنی وہ شاڑی یا اپنا جو چادر تھی وہ رکھی اور رکھ کے یہ سو گیا. جو سویا تو اس کو خواب میں کہنے والے نے کہا کہ اس درخت کے نیچے کھدائی کرو، نیچے خزانہ ہے. اچھا، یہ جب اٹھنے کے بعد اللہ کی شان تھی، ابھی اس نے حرکت نہیں کی تھی کہ اتنے میں ڈاکوؤں کا ایک ٹولہ آ گیا. وہ ڈاکوؤں کے ٹول نے آ کر اس کو پکڑا کہ ہمیں کچھ دے، خزانہ دے یا یہ دے وہ دے. اب وہ اس کو جان بچانی تھی، بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے، البتہ میں نے یہ خواب دیکھا یہاں پر خزانہ ہے، دے کے یہ تم لے لو، مجھے چھوڑو. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. وہ کھدائی کی تو وہ آثار دیکھ کے نظر آئے. یہ خیر آگے چل پڑا. تو جاتے جاتے یہ اس نے کیا کہا کہ بادشاہ کے رب تو اگر راستے میں مجھے یہ دیکھ دیتا ہے جس کو کھودنے نکالنے میں میرے لیے دقت ہوتی اور وہ بھی مجھ سے لٹ گئی تو مجھے گھر پہ دے. دینے میں تجھے کیا ہے، تو راستے میں دے، گھر میں دے. اب یہ روتے روتے جا. ادھر جو ان ڈاکوؤں نے یا وہ جو لٹیرے تھے انہوں نے وہ کھدائی کی، دیکھ تو نکل آئی، لیکن جو ڈکن اٹھایا تو اندر بیڑیں تھی. بیڑیں، یہ موٹی بیڑ ہوتی ہے نا کاٹنے والی، یہ بیڑیں. انہوں نے کہو اس نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اس کی ایسی کی تیزی، دیکھ اٹھاؤ اور اس کے گھر پھینکتے ہیں. اب یہ اٹھا کے دیکھ، پیچھے پیچھے یہ اور آگے آگے وہ، یہ گھر پہنچ گیا. انہوں نے پیچھے سے گھر بار دیکھ لیا کہ ابھی نہیں، رات کو جب یہ سو رہا ہوگا نا اوپر سے پھینکیں گے تاکہ بیڑیں اس کو الٹا. اللہ رب العزت کی عجیب شان تھی کہ اللہ نے اس کو وہی سونا بنایا اور چھن چھن کی آواز کے ساتھ نیچے وہ سونا گرنا شروع ہوا. انہوں نے کان لگا کے سنا کہ یہ بیڑوں کی آواز تو نہیں، یہ تو اشرفیوں کی اور چاندی کی آواز، سونے کی آواز ہے. بڑے متعجب ہوئے، حیران ہوئے کہ ہم تو بیڑیں پھینک رہے تھے، یہ تو اور کچھ ہے. دروازہ بجایا، اس نے دروازہ کھولا. انہوں نے کہا تم لوگ یہاں بھی پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی اندر کیا ہے. انہوں نے کہا بھائی میں نے اللہ سے ایک چیز مانگی تھی، اللہ نے مجھے دے دی، تمہیں میں نے وہاں دے دیا تھا اور اللہ نے مجھے گھر میں دے دی. وہ اندر آئے، انہوں نے دیکھا. دیکھنے کے بعد انہوں نے قصہ پوچھا، قصہ کیا؟ اس نے پورا قصہ کیا. تو وہ چوروں کا جتنا گروہ اور تھا، وہ لوگ تھے، ان سب نے توبہ کی. انہوں نے کہا جو اللہ اس کو دے سکتا ہے ہمیں بھی دے سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم غلط راستوں سے اپنی دنیا کو آخرت کو تباہ کریں، ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنائیں. وہ اللہ وہ دینے پر خوش ہوتا ہے. اس کے خزانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولین کو، آخرین کو، خشک کو، تر کو، جن کو، انس کو، ساری خلائق کو دینے کے بعد اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا کہ سمندر میں سوئی کو ڈبو کر اٹھانے کے بعد اس سوئی کے ناکے پر جو قطر لگتا ہے یہ سمندر میں کم ہوا. اللہ کی قسم اللہ سب کو دے، اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. تو یہ ماہ مبارک اور یہ گھڑیاں اللہ سے لینے کی، یہ لمحے اللہ سے مانگنے کے ہیں. اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للصائم دعوت مستجابہ، روزے دار کی دعا قبول ہے. بعض نے کہا ایک دعا قبول ہے، لیکن یہ ایک دعا کی بات نہیں ہے. دعوت مستجابہ، اس کی دعا قبول ہے. اس لیے حضور نے فرمایا سحری بھی مانگو، افطاری کے وقت بھی مانگو. اگر ایک دعا ہوتی تو حضور فرماتے دن رات میں، جیسے جمعے میں ایک گھڑی ہے، آج جمعے کا دن ہے تو جمعے میں ایک گھڑی ہے وہ دعا کی قبولیت کی ہے. آپ نے فرمایا ایک گھڑی ہے. اب اس گھڑی کے موافق جس کی دعا لگ گئی تو دعا قبول ہے. دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہے. لیلۃ القدر میں دعا قبول ہے، افطار کے وقت میں دعا قبول ہے، سحری کے وقت میں دعا
قبول ہے، ماں باپ کے چہرے پر نگاہ ڈال کر دعا مانگی جائے قبول ہے، ٹھوکر لگی دعا قبول ہے، بخار آیا دعا کی قبول ہے، مصیبت آئی دعا کی قبول ہے، پریشانی میں دعا قبول ہے، مسافر کی دعا قبول ہے، طالب علم کی دعا قبول ہے، زمزم پی کر دعا قبول ہے، مرغا آزان دے اس وقت دعا قبول ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا کی جائے قبول ہے۔ ایسے ہی روزے دار کے اعتبار سے روزے دار کی دعا قبول ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل میں اللہ انتہائی درجے تک خوش ہو کر یہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ ہوں، روزہ میرے لیے ہے میں اس کا، یعنی روزے دار کے لیے میں ہوں، میں اللہ ہوں، اس کا روزے کا بدلہ میں خود خدا ہوں، میری ذات ہے، یہ میرے لیے۔ آپ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میرے لیے، حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، جہاد بھی، حتیٰ کہ شہادت کتنا عظیم تر منصب ہے اس کو بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ شہادت لی، لیکن الصوم لی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے اندر کسی اور کے ملنے کا شائبہ نہیں ہے۔ نماز میں شائبہ ہے، حج میں ہے، زکوٰۃ میں ہے اور شہادت میں ہے، جہاد میں ہے، لیکن روزے میں دوسرے کے ملنے کا شائبہ۔ یہ خالص ایک ایسا تعلق ہے اللہ کے ساتھ کہ یہ بندے اور رب کے درمیان راز ہے۔ اگر دن میں کوئی 10 مرتبہ پانی پی لے کسی کو پتہ چلتا ہے؟ تو یہ جو بھوکا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ یدا طعامہ و شرابہ و شہوتہ لأجلی کا لفظ آیا کہ اس نے اپنے کھانے کو، پینے کو، چاہتوں کو میرے لیے چھوڑا۔ یدا طعامہ و شرابہ و شہوتہ لأجلی، میرے لیے ان سب چیزوں کو چھوڑا، اس بنا پر اس کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ تو اس بنا پر یہ ایک درخواست ہے، یہ آج جو میں نے بات عرض کی، یہ چونکہ انتہائی قیمتی گھڑیاں ہیں، یہ آخری ساعات، آخری ایام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ان آخری ہی راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے، اور ان راتوں میں دعاؤں کی قبولیت ہے۔ ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشر شروع ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ وایقظ اہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند کس لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں پھر جاگتے ہی رہتے تھے، آپ پھر آرام کو چھوڑ دیتے۔ ویسے بھی آپ علیہ السلام کا آرام بہت ہی کم تھا، لیکن آخری عشرے میں شد مئزرہ وایقظ اہلہ، آپ اپنے ازار بند کو کس لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ جگائے رکھتے تھے۔ یہ قیمتی ساعات اور گھڑیاں ہیں، اسی میں اعتکاف ہے، اسی میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں کی ہوئی دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنی زندگیوں کے اعتبار سے، اب آج کل تو ویسے بھی یعنی یوں سمجھیں فراغت ہی فراغت ہے، ہم کوشش یہ کریں کہ ان لمحات کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کر لیں، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی نصیب فرما دے۔ اسی بنیاد پر انشاءاللہ ان 10 راتوں کے اندر کے جو ہے وہ بیانات ہوں گے، اسی مضمون کے تحت ہوں گے، جس میں توبہ بھی ہے، استغفار بھی ہے، دعا بھی ہے، اور یہی حاصل ہے ہماری زندگی کا۔ درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما أنت أهله، ولك الشكر شكرا كثيرا كما أنت أهله، ولك المجد ولك الكبرياء كما أنت أهله، فصل صلاة طيبة مباركة على عبدك ورسولك وحبيبك النبي الأمي الهاشمي القرشي المكي المدني وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين كما أنت أهله، وافعل بنا كما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة
یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن انک علی کل شیء قدیر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ولطفك القديم وإحسانك الجسيم يا رب العالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا ومرضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين الہ العالمین ہمارے اور پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما الہ العالمین ہمیں سچی توبہ نصیب فرما اس پر ہمیں کھڑا فرما اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں تو ہمارا رب ہے اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں تو ہمارا رب ہے اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں تو ہمارا رب ہے ہم اقرار کرتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے آخری رسول بنا کر بھیجا ہے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں قرآن تیری کتاب ہے فرشتے برحق ہیں جنت اور دوزخ حق ہے اے اللہ اچھی اور بری تقدیر تیرے ہاں سے ہے مرنے کے بعد جینا ہے الہی ہم ایمان لاتے ہیں ان تمام باتوں پر جو تو نے ہم پر لازم کی ہے اور اے اللہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کفر سے شرک سے جھوٹ سے غیبت سے الہ العالمین ہر اس قبیح حرکت سے جو تجھے ناپسند ہو اے اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور تو ہم سے ان سب چیزوں کا قیامت کے دن سوال کرے گا ان جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے اس روزے کی برکت سے ان گھڑیوں میں ان شبوں میں ان راتوں میں ان لمحوں میں اے اللہ ہم لاچار ہیں بے بس ہیں تیرے سامنے اے اللہ تو ہماری ساری کوتاہیوں کو کمیوں کو گناہوں کو غلطیوں کو غلاظتوں کو معاف فرما دے اے اللہ تو پاک ہے پاکی کو پسند کرتا ہے ہمیں پاک فرما آج 21ویں شب کے اعتبار سے یہ مبارک رات ہے اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں دستگیر نہیں سمیع نہیں قریب نہیں مجیب نہیں علیم نہیں خبیر نہیں قدیر نہیں تو باری قدرتیں رکھتا ہے سمیع قریب مجیب علیم خبیر ذات ہو کر اے اللہ ہم ضعیفوں لاچاروں کمزوروں نادانوں اور جاہلوں کی کمیوں کو تو کریم معاف نہیں کرے گا تو کہاں جا کر ہم اے اللہ دامن پھیلائیں گے تجھ سے تیرے کرم کا واسطہ ہے لطف فضل احسان کا واسطہ ہے اسماء حسنہ کا واسطہ ہے ہمیں معاف فرما دے پوری امت کو معاف فرما مردوں کو عورتوں کو معاف فرما جاہلوں کو یا اللہ مجہولوں کو معاف فرما اے اللہ مردوں کو عورتوں کو زندوں کو مردوں کو معاف فرما چھوٹوں کو بڑوں کو حاکموں کو ظالموں کو مظلوموں کو معاف فرما تو معافی کو پسند کرتا ہے تیرے محبوب نے فرمایا کہ رب معافی کو پسند کرتا ہے ہم تجھ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف فرما کر اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں سعادتیں مقدر فرما خیر مقدر فرما اے اللہ ہر طرح کی راحتیں مقدر فرما ہر شر سے ہر فتنے سے ہر فساد سے ہر اے اللہ ظلم سے ہر اے اللہ برائی سے ہمارے گھر والوں کی اے اللہ سب کی حفاظت فرما امت کی حفاظت فرما اے کریم رب اے رحمان و رحیم رب اے اللہ
حقیقت میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے آج ابتلا اور آزمائش میں امت اور ہم سب پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ تیری طرف سے یہ آزمائش ہے، اور تو جب ناراض ہوتا ہے تو اے اللہ تو اس طرح کے فیصلے کرتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب کے لشکروں کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ نمرود کی نمرودیت کو تو نے مچھروں سے پامال کیا تھا، آج کی پوری دنیا کی نمرودیت اور ہمارے دلوں میں بھی وہ نمرودیت گھس چکی تھی۔ ہم بھی ظاہر کے اور ہم بھی سائنس کے دل دادا بن کر تیرے اوپر ایمان کی قوت کو اپنے اندر کمزور کر چکے تھے۔ آج تو نے ساری دنیا کی نمرودیت کو کورونا سے پسپا کر دیا، ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا، لیکن اب بھی ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ساری قوتوں کا مرکز اور منبع تیری ذات ہے۔ دنیا کے نقشے اے اللہ تیرے سامنے ہیچیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے یقینوں کو مضبوط فرما کر اپنے ذاتی عالی سے ہمارے تعلق کو مضبوط فرما، ہمیں دنیا کے نقشوں سے زیادہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ اپنی ذات پر اعتماد کرنے والا بنا، اپنے سے تعلق والا بنا، اپنے سے مانگنے والا بنا، اپنے سامنے رونے والا بنا۔ اے اللہ اپنی عبادات کے اعتبار سے اس پر ہمیں تقویت نصیب فرما، قوت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے یقینوں کو کمزور نہ فرما، ہمیں ریب اور شک سے بچا، ضلالت گمراہی سے بچا، یقین کے اعلیٰ مراتب مرحمت فرما۔ الہ العالمین صراط مستقیم پر کھڑا فرما۔ اے اللہ اسی پر موت نصیب فرما، اسی پر تو یا اللہ اپنے سے ملاقات مرحمت فرما۔ اے اللہ آنے والی گھڑیوں کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ تنگیوں کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، الجھنوں کو دور فرما، قرضوں کو ختم فرما، بیمار جتنے ہیں صحت عطا فرما، ہماری جسمانی روحانی بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے بھائی بہن جو بھی ہمارے ساتھ اس وقت اس گھڑیوں میں شریک ہیں، ہم سب کی جملہ حاجتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما، ضرورتوں کو پورا فرما، مقاصد کی تکمیل فرما۔ اے اللہ شرور کو دفع فرما، فتنوں کو دفع فرما۔ اے اللہ ہمیں اغیار کے حوالے نہ فرما، ہمیں دوسروں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنا، دوسروں کی زبانوں کے طور پر ہمیں نشانے کے طور پر اے اللہ ان کے نشانہ نہ بنا۔ اے کریم رب اپنے فضل سے ہماری زبان کی، ہماری آنکھوں کی، ہمارے کانوں کی، ہمارے ہاتھوں کی، ہمارے پاؤں کی، ہمارے دل کی، ہمارے ظاہر کی، باطن کی حفاظت فرما۔ اپنی مرضیات پر ہمیں چلا، اپنے نواحی سے ہماری حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے مکائد سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کے تمام طبقات کی حفاظت فرما۔ اے کریم رب اپنے فضل سے ہماری چھوٹی اور بڑی، ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی جو بھی ضرورتیں تو ہم سے بہتر جانتا ہے، اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کو نیک اور صالح بنا کر والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ امت مسلمہ اس پریشانی میں ہے، امت کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظاہر کی باطن کی حفاظت فرما، یہود اور نصارہ کی سازشوں کو ناکام فرما، چالوں کو ناکام فرما، اسکیموں کو ناکام فرما، منصوبوں کو ناکام فرما۔ اپنے فضل کرم لطف اور احسان کے ساتھ الہ العالمین اپنے فضل سے ہمیں سرخ رو فرما، ایمان کی دولت کے ساتھ سرخ رو فرما، اعمال کی دولت کے ساتھ سرخ رو فرما۔ اپنے گھروں کے دروازوں کو امت کے لیے کھول دے، اپنے گھروں کے دروازوں کو امت کے لیے کھول دے، اپنے در کے دروازوں کو امت کے لیے کھول دے۔ ہمیں اپنے پاکیزہ نام سے دور نہ فرما، اپنے گھر سے دور نہ فرما، اپنی ذات سے دور نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ ہمارے جرموں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دے میرے مولا، میرے رب تو ہمیں معاف فرما دے، میرے مولا تو ہمیں معاف کر دے، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم نے ظاہر باطن سے تیرے خلاف بغاوتیں کی، ہر قدم پر تجھ کو ناراض کیا، اب ہم اے اللہ صلح کرنا چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ مزید آزمائش میں نہ ڈال، مزید ابتلا میں نہ ڈال،
ہمارے جتنے مرحومین ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے اعزہ ہیں، اقارب ہیں، اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے جاننے والے، تعلق والے، الہ العالمین جتنے بھی دنیا سے یا اللہ اس دوران میں گزرے ہیں، اس مرض میں گزرے ہیں، سب کی مغفرت فرما، ان کے قبور کو جنت کا باغ بنا، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اعلیٰ درجے نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم، فضل، لطف اور احسان کے ساتھ ایمان پر جینا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری اور ساری فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو بلا استحقاق قبول اور منظور فرما، ہماری دعاؤں کو بلا استحقاق قبول اور منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین تقبل منا إنك أنت السميع العليم، آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔